اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 343 میں وقوف عرفات و مزدلفہ کے رکن ہونے کا بیان آئے گا۔ وقوفین کے واجبات اور مستحبات کو بیان کرنے کے بعد ان کے متعلقہ مسائل ذکر کر رہے ہیں، اور پہلے مسئلے میں وقوفین کے رکن ہونے کا ذکر ہوگا۔ کتاب حج میں رکن کا معنی اور مفہوم اور ارکان نماز سے اس کا فرق، ترک عمدی اور سہوی میں فرق کا تذکرہ کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث ذکروں کی عبارت کی تشریح اور تطبیق، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ کتاب الحج 5ویں فصل میں حج کے اعمال و مناسک کو ترتیب سے ذکر کر رہے تھے، اور وقوفین کے واجبات اور مستحبات کو ذکر کرنے کے بعد بغیر نمبر کے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا جو مسئلہ جس کی طرف شہید اول نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ رکن ہوتے ہیں، یہ حج کے ارکان ہیں۔ تو رکن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان وقوف کا مکمل جو وقت ہے وہ تو واجب ہوتا ہے، لیکن ان کا جو مسمى کی حد تک ایک مقدار ہے وہاں پر وقوف کی، وہ رکن ہے، وہ ایک امر کلی ہوتا ہے جس پر نام صادق آئے کہ یہ وہاں پر موجود تھا۔ باقی جو تمام وقت ہوتا ہے وہ اسے واجب قرار دیتے ہیں۔ تو رکن کا معنی یہ ہے کتاب الحج میں کہ یہ ایک ایسا واجب ہے کہ جس کو جان بوجھ کر عمدن اگر ترک کریں گے تو وہ حج باطل ہو جائے گی، لیکن اگر سہون، نسیان اور بھول چوک کی وجہ سے اس کو ترک کریں گے تو حج باطل نہیں ہوگی۔ یہ معنی رکن کا کتاب الحج میں خاص معنی ہے، جبکہ کتاب الصلاۃ میں جو رکن کا معنی تھا وہ واجبات تھے کہ جن کو عمدن یا سہون ترک کریں یا اضافہ کریں وہ موجب بطلان نماز ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر رکوع اور سجود جو تھے، سجدہ بھی اس میں تفصیل موجود تھی، رکوع کی مثال ابھی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کو جان بوجھ کر اضافہ کریں یا کمی کریں، یا پھر اس کو سہون اور نسیانن کمی کریں یا اضافہ کریں تو اس سے نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن کتاب الحج میں فرماتے ہیں کہ اس کو ترک کرنا جان بوجھ کر ہو تو پھر باطل ہو جاتی ہے حج، اور اگر سہون ترک کرے تو پھر حج باطل نہیں ہوتی۔ اضافے کا تو معنی نہیں بنتا، چونکہ اس کا وقت معین ہے، اس کی جگہ پر ڈبل تو وہ وقوف ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اگر سہون دونوں وقوف کو رکن کی مقدار کے برابر ترک کر دے تو حج باطل ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ سہون اور بھول چوک سے دونوں کو ترک کیا ہو۔ تو یہ بھی ترک کی طرف سے ایک حکم ہے، اور یہ حکم خاص ہے وقوفین کے ساتھ، دیگر ارکان میں یہ حکم بھی نہیں آتا۔ اگر وقوف عرفات یا وقوف مشعر کو کسی عذر شرعی، ضرورت و اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے ترک کرے تو یہ بھی سہون ترک کرنے کی صورت کی طرح ہے، یعنی اگر دونوں وقوف عذر شرعی کی وجہ سے ترک ہو جائیں، مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے ترک ہو جائیں تو حج باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک عذر شرعی کی وجہ سے اور مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے ترک ہو، دوسرے کو ترک کر لے تو حج باطل نہیں ہوتی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا مسائل کل من الموقفین رکن وہو مسمی الوقوف فی کل منہما یبطل الحج بترکہ عمدا ولا یبطل بترکہ سہوا کما ہوا حکم ارکان الحج اجمعا۔ وقوف عرفات اور وقوف مشعر میں سے ہر ایک رکن ہے۔ رکن کا کیا معنی ہے؟ وَهُوَ مُسَمَّى الْوُقُوفِ فِي كُلٍّ مِّنْهُمَا۔ رکن کی مقدار پہلے بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ان دونوں وقوف میں سے اتنی مقدار میں اس کو درک کرنا ہے کہ جس پر نام صادق آئے کہ یہ وہاں پر موجود تھا۔ وقوف عرفات و مشعر میں سے ہر ایک میں وقوف کے نام جتنا وہاں پر موجود ہونا
یہ روکن کی مقدار ہے، اور حکم کیا ہے روکن کا، یبطل الحج بترکہ عمدن، اگر جان بوجھ کر اس کو عمدن چھوڑا جائے، ترک کیا جائے تو حج باطل ہو جاتی ہے۔ ولا یبطل بترکہ سہوا، لیکن اگر سہو و نسیان، بھول چوک کی وجہ سے اس کو ترک کیا جائے تو حج باطل نہیں ہوتی، جیسا کہ حج کے تمام ارکان کا یہی حکم ہے، یعنی ان کے ترک عمدی سے حج کے باطل ہونے کا حکم آتا ہے، لیکن ترک سہوی سے اس کے بطلان کا حکم نہیں آتا۔ نعم لو سہا عنہما معا بطلا، فرماتے ہیں اگر دونوں کو ایک ساتھ بھول کر چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گی۔ اگرچہ حج کے روکن کا معنی یہ تھا کہ عمدن چھوڑے تو پھر حج باطل ہوتی ہے، لیکن سہون چھوڑے تو حج باطل نہیں ہوتی، لیکن یہ دو رکن مل کر ایسے ہیں کہ ان کو دونوں کو سہون چھوڑ دے تو بھی حج باطل ہوتی ہے۔ وَهَذَا الْحُكْمُ مُخْتَصٌ بِالْوُقُوفَيْنِ، اور یہ حکم خاص ہے انہی وقوف عرفات اور وقوف مشعر کے ساتھ، یعنی یہ دو رکن ایسے ہیں کہ اگر ان دونوں کو ملا کر سہون چھوڑ دیں تب بھی اس سے وہ حج باطل ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے ارکان میں ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسرے ارکان بھول کر چھوڑ دیں تو بطلان کا حکم نہیں آتا۔ وَفَوَاتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِعُذْرٍ كَالْفَوَاتِ سَهْوًا، فواتہما مبتدا ہے، کل فوات اس کی خبر ہے، اور ان دونوں کا ترک ہو جانا یا ان میں سے ایک کا ترک ہو جانا کسی عذر و مجبوری اور اضطرار کی وجہ سے ایسے ہے جیسے ان کا رہ جانا اور ترک ہو جانا ہے سہون، یعنی اگر یہ سہون بھول چوک کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے ایک تو اس سے حج باطل نہیں ہوتی تھی، تو اگر ان میں سے ایک عذر شرعی کی وجہ سے رہ جائے تو وہ حج باطل نہیں ہوگی، لیکن اگر دونوں عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ جائیں تو پھر جس طرح سہون دونوں کے چھوٹنے سے حج باطل ہو جاتی تھی، تو دونوں کے عذر شرعی اور مجبوری اور اضطرار و ضرورت کی وجہ سے چھوٹ جانے سے بھی حج باطل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اضافہ ہے اس کے مسائل میں۔ جہاں تک وقوف عرفات اور وقوف مشعر کے روکن ہونے کا تعلق ہے تو پہلے بھی اس کی طرف اشارہ ہو چکا تھا، اور روکن سے مراد کتاب الحج میں یہ تھا کہ اس کو عمدن ترک کرنے سے حج باطل ہوتی ہے، سہون ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتی۔ اور دلیل یہ ہے کہ روکن جو موقفین میں سے ہوتا ہے وہ مسمى کی حد تک ہوتا ہے، یعنی جس پر نام صادق ہے کہ یہ وہاں پر موجود تھا، اس سے زیادہ مقدار واجب میں آتی ہے، وہ روکن کی مقدار سے زائد ہوتی ہے۔ تو وقوف عرفات میں مسمى وقوف کا ترک ہونا متحقق نہیں ہوتا مگر جب زوال شمس سے لے کر غروب 9 ذی الحج کے غروب تک اصلاً وہ وہاں پر نہ جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ روکن ترک ہو گیا ہے اور مسمى وقوف اس نے ترک کر دیا ہے، اور اس سے حج پھر فوت ہو جاتی ہے اور باطل ہو جاتی ہے اگر یہ عمدن ایسا کرے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک مشہور روایت نبوی ہے الحج عرفہ، یعنی حج وہی وقوف عرفہ ہے، اور یہ روایت مشہور نبوی کا جب عنوان آتا ہے تو یہ پھر غیر شیعہ روایات سے جو استفادہ کیا جاتا ہے ان کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 1003 اور حدیث 3015 میں ہے، اور اس قسم کی کافی روایات سے استفادہ ہوتا ہے جن کو میزان اعتبار روایات عامہ در فقہ شیعہ امامیہ کے عنوان سے تحقیق کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ہزاروں روایات ہیں جن کو مختلف فقہا نے، حتی اخباری بھی، اصولی بھی اس میں شامل ہیں، متقدمین متاخرین بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک تحقیق تھیسس کی صورت میں میزان اعتبار روایات عامہ در تفاسیر شیعہ کے عنوان سے دارالحدیث قم میں تحقیق کی گئی، اور پہلی تحقیق جو ہے وہ جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ میں قم میں تحقیق ہوئی،
اور اسی طرح اور بھی تحقیقات اس موضوع پہ ہو رہی ہیں، مشترکہ روایات پہ کام ہو رہا ہے۔ 60 جلدوں میں میں کتاب شائع ہوئی جو فریقین کی مشترکہ روایات ہے، لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس تحقیق سے پہلے لاہور میں مشترکہ روایات پر ایک علامہ پھلواری تھے، انہوں نے کام کیا تھا، اور بڑی جاندار کتاب ہے، اردو زبان میں تھی، اور مصدر کتاب پائی، اس سے کافی استفادہ ہوا محققین کے ہاں۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء نے کام کیے۔ یہ جو اوالی اور لوالی ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ فقہائے شیعہ کی کتابوں سے وہ جو مشہور نبوی روایات تھیں ان کو جمع کیا، اور وہ تحقیق کے ساتھ 4 جلدوں میں شائع ہوئی اخیراً سید الشہداء مطبع قم سے۔ اور ایک کتاب علامہ آیت اللہ معاصر شیخ حافظ بشیر نجفی صاحب کی زیر نگرانی شائع ہوئی۔ ظاہراً اس کے مؤلف سنقور صاحب ہیں، یعنی اہل بیت کی روایات جو دوسری فقہ میں استفادہ ہوتی ہیں، بہت بڑی مقدار ہے، اور اس پر تحقیق لاہور میں اب ہو رہی ہے کہ ائمہ اہل بیت کی روایات سے کتنا وہاں استفادہ ہوتا ہے۔ صحیح الحلبی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الموقف ارتفعوا عن بطن عرفہ وقال اصحاب الاراک لا حج لہم۔ نبی اکرم نے موقف میں فرمایا کہ باطن عرفہ میں بلند ہو جاؤ، اور فرمایا کہ جو اراک کے مقام پر ٹھہریں گے، چونکہ وہ حد میں داخل ہے، محدود میں داخل نہیں، تو ان کی حج نہیں ہوگی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو روکن کے معنی میں لیا ہے کہ اگر عرفہ کو وقوف کو درک نہیں کیا تو پھر حج باطل ہو جائے گی۔ جب وقوف عرفہ حدود عرفہ سے خارج ہو تو حج نہیں ہوتی، تو جب اصلاً وقوف نہیں ہوگا تو من باب اولا بطریق اولویت وہ حج شمار نہیں ہوگی۔ یہ تو ادلہ کی روشنی میں، روایات معتبرہ کی روشنی میں بیان ہو گیا کہ یہ عرفات کا جو موقف ہے یہ رکن ہے۔ مشعر الحرام یا مزدلفہ کا جو وقوف رکن ہونا ہے، تو اس میں بھی شیعہ فقہا میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ عبید اللہ و عمران جو کہ دونوں علی حلبی کے فرزندان ہیں، ان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا اذا فاتتک المزدلفۃ فقد فاتک الحج۔ وسائل الشیعہ باب 25 ابواب الوقوف بالمشعر حدیث اول ہے کہ جب تم سے وقوف مزدلفہ رہ جاتا ہے، ترک ہو جاتا ہے، تو تم سے حج ترک ہو جاتی ہے اور فوت ہو جاتی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کا راوی کی صحیح روایت کا جو مفہوم ہے وہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہے، من ادرک جمعا فقد ادرک الحج۔ جس شخص نے مزدلفہ کو درک کر لیا، جس کو جمعہ یا جم بھی کہتے ہیں، تو اس نے حج کو درک کر لیا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ جس نے مزدلفہ کو درک نہیں کیا اس نے حج کو درک نہیں کیا۔ اور سہون اس کو بھول چوک کی وجہ سے ترک کریں تو پھر باطل نہیں ہوتا، اس کا یہ معنی ہے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ دونوں موقف اگر بھول چوک کی وجہ سے بھی رہ گئے تو حج باطل ہو جائے گا۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ دوسرے موقف کو جب درک کر لے، ایک کو بھول چوک کی وجہ سے رہ جائے تو پھر حج باطل نہیں ہوگی۔ یہ وقوفین کے مختص احکام میں سے ہے، بقیہ ارکان کا یہ حکم نہیں ہے۔ پس وقوفین کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے رکن ہیں کہ اگر ان کو جان بوجھ کر چھوڑے دونوں کو، یا بھول کر بھی دونوں کو چھوڑ دے، تو حج باطل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں، بعض کی طرف بعد میں اشارہ آنے والا ہے۔ اور عذر شرعی کی وجہ سے بھی اگر دونوں فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر بھی حج باطل ہو جاتی ہے، چونکہ عذر شرعی یعنی مجبوری اور اضطرار کی صورت میں دونوں کا رہ جانا ان دونوں کے سہون رہ جانے کی طرح ہے، اور اس سے باطل ہو جاتی ہے حج۔ تو اسی طرح اس کا بھی حکم ہے، اور اگر عذر شرعی اضطرار اور مجبوری کی وجہ سے ان میں سے ایک رہ جاتا ہے، دوسرے کو درک کر لیتے ہیں، تو حج باطل نہیں ہوگی، چونکہ یہ اس کے
سہوی ترک کی طرح ہے کہ اگر ایک کو ترک کر لیتے ہیں دوسرے کو ساون چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حج صحیح رہتی ہے۔